میں تاں بڑے نرم رویے دے خطیب ہے یار. میں تاں اپنے ممبر تے اپنے جمعے تے علماء نو آکھدا ہوندا بھی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لوگاں نو آپس وچ نہ لڑوایا کرو، نہ لڑوایا کرو. رمضان مبارک آن لگدا تے میرے جڑے اشتہار شائع کر دیو تراویاں 8 ہیں، جڑا 20 ثابت کرے 20 لاکھ انعام دیواں گے. وہ دوے پاسوں اشتہار نکلیا تراویاں 20 ہیں 8 نہیں. کالا دا لڑکا او بھی اشتہار پڑھیا، وہ بھی اشتہار پڑھیا. او آدھا مولویو لڑو، نہ میں 8 پڑھنی نہ میں 20 پڑھنی، لڑو تے مرو. صحیح گل یہ آئی بے جڑے 8 پڑھتے ودے نو 8 پڑھتے رہن، جڑے 20 پڑھتے نو 20 والے 8 وال نو کچھ نہ آکھن، 8 والے کنا گلاں تے لڑا رہے ہو یار. ہاتھ کتھے بننے؟ اتھے بننے، اتھے بننے. اس تے جناب مولوی اشتہار تے چیلنج انا للہ. ہن ساریاں گلاں سا مولوی تو دسیندے بھی نہ جو تساں آزاد ہو جاندے ہو تھوڑا جہا. ایک بندہ نہ اتھے بنیندا نہ اتھے بنیندا نہ اتھے بنیندا، بنیندا ہی نہیں. ونجیا کل اپنے علماء کو پوچھا ہے بھی وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، سجدہ حساب کرنا پوسس وچوں گل ہی کچھ او بندہ ہی نہیں، اس نو سجدہ حساب نہیں کرنا پوندا، نماز ہو گئی. پھر ایڈی ساری گل تے لڑوا رہے اتھے بننے اتھے بننے. تساں کیوں اتھے بندے ہو؟ تو ہن تو اللہ دی قسم میرے کول کوئی جمعے تے پوچھے نا بھائی بندیالوی صاحب ہاتھ کیڑی جا تے بننے، میں آدھا بھی اگلا پاسا سارا پر ہو گیا پچھو بن لے. وہی رہ یہ پتہ نہیں منڈی باؤدین دی انتظامیہ میرے کول خائف کیوں. آج جڑے سیکورٹی دے میرے بھائی آئے میرے دوست آئے اللہ انہوں تے راضی ہوئے اگر وہ سچ لکھن بھئی جو میں آکھ رہا ہوں لکھن رپورٹ صحیح دین. یہ تو بڑا معتدل مزاج عالم ہے. اللہ اکبر. تعلیم المسال کیسا رحمان ہے، دیتا بھی ہے طریقے بھی سکھاتا ہے. مالدار لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، ان سے مانگا جائے ماتھے پہ بل گنے نہیں جاتے، پہلو بدلتا ہے. کوئی سفیر چلا جائے، کوئی عالم چلا جائے، کسی مسجد کے لیے وفد چلا جائے، مسجد بنانی ہے، اس کو پتہ چلے بھائی انہاں چندہ منگنا، تو وہ تاجر صاحب اپنی بات شروع کرتے ہیں آج کل کوئی مالی حالات چنگے نہیں تاکہ یہ مجھ سے چندہ نہ مانگے. اپنا رونا روتا ہے وہ جسے رب نے چھپر پھاڑ کے دے رکھا ہے، اپنے رونے لگ جاتا ہے. وہ مالی حالات اچھے نہیں ہیں، یہ وہی مہربان ہے نا جو کہتا ہے مانگو عطا بھی کروں گا، مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ ہر چیز مجھ سے ہی مانگنی. طریقہ کیا سکھایا؟ فاتحہ میں سکھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں مانگنے کا کہ تو ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعا پیش کرے، اپنی درخواست پیش کرے، اپنی گزارش پیش کرے مولا مجھے شفا دے دے، قرضے سے نجات دے دے، اولاد دے دے، رہائی دے دے، پریشانی دور کر دے. یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آؤ فاتحہ میں تمہیں مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اپنی درخواست پیچھے کر دے،
اپنی دعا پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے، میری صفتیں بیان کرنی شروع کر دے۔ پہلے میری صفتیں بیان کر۔ مثلا دعا مانگنے سے پہلے کہا یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، پہلے میری صفتوں کا ذکر کر۔ اتنی صفتیں میری ذکر کر کہ میں عرش سے بول کے تجھے کہوں فسال یا عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ میری اتنی صفتیں جو کر رہا ہے۔ فاتحہ میں آپ نے، میں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، شیعوں نے، نیک نے، بد نے، ہر ایک نے ایک سوال کرنا تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سوال، یہ درخواست، یہ دعا کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا دعا پیچھے کر دے، پہلے شروع ہو جا الحمدللہ۔ وہ کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتایا، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ تعلیم المسئلہ۔ پہلے اللہ کی تعریفیں کر، الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام صفتیں للہ، کس کے لیے؟ یہ تمام معنی ہم نے کس کے؟ ہم جو ہے حمد، اس کا تمنا تعریف، یہ تمام معنی ہم نے کس کا کیا؟ الف لام کا۔ الف لام کا معنی کیا کیا؟ الف لام استغراقی، اس نے سب کو گھیر لیا، ساری صفتیں، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمال للہ۔ پڑھاتے تو ہم طالب علموں کو ہیں، لیکن رب نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں مشکل بات بھی لوگوں کے لیے آسان کر دیتا، ورنہ یہ بات تو طالب علموں کی۔ یہ جو ہم نے معنی کیا ساری صفتیں کس کے لیے، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں۔ یا اللہ، کچھ تعریفیں تو تو نے خود انبیاء کی ہیں، نبیوں کی۔ سب سے زیادہ صفتیں اور تعریفیں آمنہ کے لال کی تو نے کی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ انا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ تو پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ ساری تعریفیں، یہ اعتراض ہوگی۔ یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ تعریفیں تو قرآن نے انبیاء کی، سب سے زیادہ صفتیں میرے آقا کی بیان ہوئی۔ قرآن نے جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کی صفتیں بیان کی۔ بھرا پڑا ہے قرآن، بھرا پڑا ہے، میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے قرآن۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات۔ مجھے ترجمے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اعد لهم جنات، میرے پیارے پیغمبر، جنت تو تیرے صحابہ کی تلاش میں پھرتی ہے۔ تعریفیں کی، قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی جگہ جگہ تعریفیں کی۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى،
کلن، کلن کا معنی کرو کچھ کو نکالو، جن پہ تم تنقید کرتے ہو ان کو نکال دو یار. حضرت معاویہ نکالو، عمر بن العاص نکالو، نکال دو. انہوں نے تو اچھے کام نہیں کیے تھے، انہیں نکال دو. قرآن کہتا ہے نہیں، کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں. جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. قرآن نے تعریفیں کی، اولیاء اللہ کی تعریفیں کی، شہیدوں کی تعریفیں کی، علماء کی تعریفیں کی یا نہیں کی؟ اصحاب کہف کی تعریفیں کی. اور تعریف تو شاگرد استاد کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے، بیٹا باپ کی کرتا ہے. تعریف تو کھلاڑیوں کی بھی بندے کرتے ہیں، کاریگر کی بھی تعریف ہوتی ہے جو اچھا کام کرے. پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ کیسے صحیح ہو گیا یہ معنی؟ علماء نے جواب دیا تے مزہ ہی آ گیا. اللہ کرے آپ صرف سنے نہیں پکا بھی لیں، گھر والوں کو بھی جا کے بتائیں کہ الحمدللہ کا یہ معنی ہے، اس پر یہ اعتراض ہے، یہ اس کا جواب ہے. علماء نے کہا جن خوبیوں کی وجہ سے نبیوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے اولیاء اللہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کھلاڑیوں کی، کاریگر کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا. تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ ممبر بڑا خوبصورت ہے. ممبر کی تعریف ہے کہ کاریگر کی تعریف ہے؟ جب ممبر کی تعریف ہوگی تو دراصل یہ کس کی تعریف ہوگی؟ کاریگر کی تعریف ہوگی. یہ معنی عام مفسرین نے کیا، اس پر شبہ ہوا، علماء نے جواب دے دیا. ایک معنی ہماری جماعت کے شیخ نے کیا، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کرتا ہوں جس پر اعتراض ہی کوئی نہیں. انہوں نے معنی کیا تمام صفات الوہیت، اللہ والی صفتیں، الہ والی صفتیں، معبود والی صفتیں للہ. کس کے لیے؟ سمجھ تو آئی کہ نہیں سمجھ؟ سمجھ آئے گی تو یہ مسجد گونج اٹھے گی آپ کی سبحان اللہ سے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب انہوں نے الف لام آد خارجی کا بنا لی. یہ گرامر ہے ہماری عربی کی. الف لام آد خارجی کا، اس میں مخصوص صفتیں ہوتی ہیں، ساری نہیں، مخصوص. اب انہوں نے معنی کیا تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، کاریگر والی صفتیں کاریگر میں، کھلاڑیوں والی صفتیں کھلاڑیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں. ان صفتوں کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں، ذکر ہی کوئی نہیں. تمام صفات الوہیت للہ. نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کرتا ہوں. خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ ذرا زور سے آواز آئے. رازق ہونا، مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، عالم الغیب ہونا، بولو بولو بولو، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، متصرف ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، سجدے کے لائق ہونا،
اولاد دینے والا ہونا، شفائیں بخشنے والا ہونا، بارش برسانے والا ہونا، رہائیاں دینے والا ہونا۔ نمازی کہتا ہے مولا میں باوضو قبلے کی جانب رخ کر کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی زندے میں مانوں گا، نہ کسی مردے میں مانوں گا۔ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا۔ اگے وقت تھوڑا ہوندا اللہ تیری ابو بکر شادی کروا چھوڑے، پتہ نہیں پھر تو جمعے تے بھی آنا کہ نہیں آنا۔